السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ نظر ڈالتے ہوئے دیکھا کہ کیسے غزوہ احد کے بعد ہم نے تذکرہ فرمایا کچھ چھوٹی چھوٹی غزویں، جیسے کہ جو غزوہ بنو نذیر تھی اور بنو مصطلق تھی، اس کے علاوہ غزوہ حمر الاسد ہوئی۔ تو ان غزوات کے بعد ایک منافقین کی طرف سے ایک بہت خطرناک سازش ہوئی، تو اس کا تذکرہ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں اور انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی، میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ ہودج محمل کو کہتے ہیں، یہ ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر نشست کے طور پر بلند ہوتی ہے اور کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا مجھے، اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند میں آ گئی۔ حضرت صفوان سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی یہ کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان رہ جائے یا گر جائے تو اٹھا لیا کریں۔ اس روز بھی لشکر کے پیچھے تھے۔ چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا، انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صفوان سلمی حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ میں نے اونٹ پر سوار ہوتے ہی کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کا مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل ظہیرہ میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر کے پاس پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھ ہی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئے یہ ہیں۔ اب یہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ پھر جب لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا تو عبداللہ بن ابی منافق دشمنی کی بنا پر اسلام اور اسلام سے نفرت کی بنیاد پر اس کی بات کو شہرت دینے لگا۔ اس بات کو امام بخاری لکھتے ہیں، جب منافق اس واقعے کا ذکر کرتے تھے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی۔ میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچی، جبکہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کی الزام تراشی سے سخت غمزدہ تھے۔ اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں کی اچھی طرح گھل مل کر بات کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگ میں پھیل رہی تھی لوگوں میں۔ مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے بیٹے مستح کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ بتا رہا تھا اور کہتا پھر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا اور مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بڑی بے چین تھی، تمام رات روتے ہوئے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی اس خبر کے بارے میں والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے نچلے حصے میں تھیں، جبکہ والد اوپر والے حصے میں قرآن کریم تلاوت فرما رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا تم کیسے آئیں؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تو مارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ تو اب تو والدہ بھی رونے لگیں، والد بھی رونے لگے۔ اس رات بھی میں روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھیں، والد بھی رو رہے تھے اور ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے آئی اور میں نے اس کو اندر بلا دیا۔ ہمیں روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری براءت فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا اللہ کے رسول سے یہ کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرما دے گا جن کی تلاوت کی جایا کرے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار آنا محسوس ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اوڑھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں
نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا: عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی آیات نازل فرمائی تھیں۔ ترجمہ: جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے، یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں، تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسی کے مطابق گناہ ہوگا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، عبداللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی کہ تم مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے آپس میں اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے، یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ اپنا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل کی قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اس اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے پہلی بار جب اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں دیتا ایسی کہ ایسی بات منہ سے نکالیں، معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات کے پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ سورہ نور آیت نمبر 11 سے 20۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو مجھ کچھ کہہ رہے ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں، ترجمہ: اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور اے غموں کے دور کرنے والے اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول اور اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے غل و خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں ان الفاظ سے دعا کی اور اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھول دیے گئے۔ الزام لگانے والوں میں مصطح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی، لیکن یہ الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری فرما دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا، اللہ کی قسم، آئندہ میں کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل فرمائی،
ترجمہ: اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھائے بیٹھیں، بلکہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دوگنا کر دیا، اور کہا آئندہ میں کبھی مصطح کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی غزوہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے کہ پانی کی تنگی ہو گئی، جس کی وجہ سے جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی ہے نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کی کمر پر ٹوکے ہی مارے، ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے، لڑکی تو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روکے رکھی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھ کے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، جس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ مسلمانوں کے لیے بھی خیر پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے نیچے ہی سے ہار مل گیا تھا۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا وہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے پیچھے پڑھا۔ اسی سال چاند کو گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی، جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا اس کو جاننے کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔